ڈاکٹر محمد خاور جمیل صاحب وفاقی انشورنس محتسب، معزز خواتین و حضرات، وفاقی انشورنس محتسب کے عملے کے افراد اور بیوروکریٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پشاور کے اندر بھی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، جس میں کافی دنوں سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ویسے بھی انشورنس کا جو پاکستان کے اندر پروپورشن ہے معیشت کے اندر وہ بہت کم ہے، لہٰذا اس کا پرچار بھی کیا جائے اور پھر یہ بھی اہتمام کیا جائے، لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کے اندر جب مسائل ہوں گے تو حل کیسے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر ایک کنفرنٹیشنل ایڈورسوریل کیفیت ہے۔ ایڈورسوریل کیفیت کا مطلب یہ کہ یہ مقدمہ ترازو کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو ادارہ وفاقی محتسب اور انشورنس محتسب اور ٹیکس محتسب اور ہراسمنٹ محتسب، یہ 5 محتسبین ہیں جو صدر پاکستان کے نیچے ہیں۔ اس کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ بہت سارے معاملات جلدی طے کیے جا سکتے ہیں، عدالتی ایڈورسوریل نظام سے ہٹ کر بھی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے، بٹھا کر بات کی جا سکتی ہے۔ یعنی ثبوتوں کے اعتبار سے جرا اور وہ تفصیلی جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کی چیزوں کو اپنانے کے بجائے معاملے کو حل کی طرف لے جایا جائے۔ اور کے پی کے افراد بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں اس نظام سے۔ یہ جو جرگا کا نظام اس معنی کر کے لوگوں کو بٹھا کر بات چیت کرنا، اس کو بھی انڈیا میں پنچایت کے حوالے سے اڈاپٹ کر لیا گیا۔ یہ ضرور ہے کہ اس کی ڈومین کے اندر کچھ چیزیں رکھ دی گئیں اور کچھ چیزیں ہینس کرائمز اس میں سے نکال دیے گئے، اور کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو مثال کے طور پر ڈسپیوٹس ہیں، چھوٹے ڈسپیوٹس ہیں، زمین کے ڈسپیوٹس ہیں جو سیٹل ہو سکتے ہیں، جو بیچ میں بات چیت کی جا سکتی ہے، اس کے اندر اے ڈی آر جو ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، اس کے اندر میں نے پچھلی 2013 سے 18 تک کی اسمبلی میں بڑی محنت کی تھی اور مرحوم سعید الزماں صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر بھی محنت کی تھی، ان کا بھی پیشن تھا۔ تو یہ ایک اے ڈی آر کا نظام کا کام شروع ہوا۔ انگلینڈ میں جب یہ شروع کیا اے ڈی آر کا، کوئی 20-30-40 سال ہو گئے، اس کو پروموٹ بہت کیا گیا۔ تو چھوٹے چھوٹے ولیجز کے اندر بھی جا کر ڈھول بجا کر لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو اس کورٹس میں جانے کے بجائے یہ آپس میں طے کر لو اور یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اے ڈی آر کی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کوئی ٹریننگ کوئی آئنسٹائن والی ٹریننگ نہیں ہے کہ 4 سال لگ رہے ہیں، اور لائر کو بنانے کے لیے جناب بار ایٹ لا کرنے کے لیے 4-5-6 سال لگ رہے ہیں۔ ایسی ٹریننگ نہیں ہے، یہ وہ ٹریننگ ہے جو بزرگ بیٹھ کر فیصلہ کرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمپل ٹریننگ، کوئی چیز چاہتا ہے، کوئی چیز چاہتا ہے۔ آپ میں سے جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک کیک بہت مجھے پسند بھی ہے جو چیز کیک کہلاتا ہے نا، اوپر اس کے چیز ہوتی ہے، نیچے اس کے وہ ہوتا ہے بسکٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے۔ تو میرے بچوں کے اندر اور گرینڈ چلڈرن بھی میرے ہیں، تو کسی کو صرف بسکٹ پسند آتا ہے، کسی کو اوپر کی چیز پسند آتی ہے۔ تو لہٰذا اے ڈی آر کیا کرتا ہے؟ اے ڈی آر یہ نہیں کرتا کہ اگر اس کو بانٹنا ہو تو اوپر سے کاٹ دو چیز اور بسکٹ، دونوں کا 2 میں ڈیوائڈ کر دو۔ جس کو چیز پسند ہے اوپر سے چیز دے دو، جس کو نیچے سے بسکٹ پسند ہے اس کو بسکٹ دے دو۔ دیٹس the difference between legality and ترازو and adjustment of what people want۔ اے ڈی آر یہ بھی کرتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے تمہارے جھگڑے کا، اس میں بھی پیچھے جا کر دیکھ لو۔ کبھی کبھی اس سے بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، یہ باقی کہانیاں چھوڑو، اصل مقصد کیا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر اصل چیز بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو پکڑ لو، یہ کل کے انسیڈنٹ سے ہٹ کر پیچھے چلے جاؤ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو محتسب کا، اور خاص طور پر میں تعریف کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمد خاور جمیل صاحب کی، کہ انہوں نے وہ ایسپیکٹ زیادہ اپنایا بجائے اس کے کہ یہ سنتے سارا کچھ، یہ انہوں نے کہا جی سیٹل کرواؤ، بجائے اس کے کہ کوئی چیز اپیل میں جائے، میں فیصلہ کروں، یک طرفہ کروں، جو کچھ بھی کروں، تم لوگ آپس میں سیٹل کرو۔ اچھا، تو معاشرے کے اندر وہ چیز کا پرچار زیادہ ہوتا ہے جس کی ضرورت محسوس ہو اور لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ اس میں انصاف بھی ہوگا۔ میں اور آپ مجبور ہیں، دیکھیے ایک انشورنس ہماری اور آپ کی مجبوری رہی ہے ساری زندگی، وہ یہ ہے کہ اگر گاڑی خریدو گے تو انشورنس کرانا پڑے گا، ہے نا؟ یہ انشورنس ہم سب نے کرائی ہے۔ اچھا، یا تو فل کوریج ہوتا ہے
یا تھرڈ پارٹی ہوتا ہے. مگر اگر یہ نہ ہو تو اس کے باوجود لوگ سڑک پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں. مگر اگر یہ نہ ہو تو کتنے جھگڑے ہوں آپ سوچ لیجئے. تو لہٰذا ایک نظام ہے آٹو کے اندر. اچھا باقی چیزوں کے اندر سرکار نے وہ رول نہیں پلے کیا کہ کمپلسری ہو جائے. تو انشورنس کس قسم کی ہوتی ہے؟ ایک تو پلاننگ کی انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو حضرت یوسف کا یاد ہوگا کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ انفارمیشن خواب کے ذریعے آئی کہ جی قحط پہلے فراوانی ہوگی پھر قحط ہوگی، تو انہوں نے قحط ہوگا تو پھر انہوں نے اس اعتبار سے انشور کیا کہ فراوانی کے دنوں کا غلہ جمع کر کر قحط کے دنوں میں استعمال کیا. دیٹس این انشورنس. پھر ایک معاشرہ انشور کرتا ہے، یعنی گھر میں ہم انشور کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ایک بھائی کا زیادہ نقصان ہو گیا تو خود پیسے جمع کر کر اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. آپ خواتین کیا کرتی ہیں؟ وہ کمیٹی ڈال کر اس میں اس معنی کر کے کر لیتی ہیں کہ بھئی اس کو ضرورت ہے، پہلی کمیٹی اس کو دے دو پھر کر لیتے. تو دیز آر ڈفرینٹ ویز جب سوسائٹی خود مل کر ایک دوسرے کو انشور کرتی ہے. مگر اس کی حد ہے، اس کی لمٹ ہے. تو پھر ایک انشورنس سرکار خود کرتی. اب یہ جو سیلاب آئے تو کوئی پرائیویٹ انشورنس تو کہیں بھی نہیں تھی، کوئی کمرشل انشورنس کہیں نہیں تھی. اور میں مشکور ہوں محتسب صاحب کا کہ ان سے میں نے درخواست کی کہ اس کی طرف انشورنس کمپنیز کی توجہ دلائے. ان کے کام کے اندر یہ بات نہیں ہے، مگر انشورنس کے حوالے سے اس پر ہم نے کچھ پیش رفت کرنی شروع کی ہے کہ یہی سیلاب آئے تو دنیا کی انشورنس کو انوالو کیا جائے. آپ سمجھے میری بات؟ بجائے اس کے کہ صرف یہ حکومت جو ہر مسئلے پر پاکستان کی حکومت انشور کرتی ہے، لوگوں کو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتی ہے، وسائل کی محدودیت کے باوجود اپنی طرف سے ساری حکومتیں کوشش کرتی ہیں سیلاب کے بعد بھی. بٹ اس کو سپریڈ کر لیا جائے دنیا پر. دیکھ رہے ہیں نا فلڈ انشورنس کو مثال کے طور پر فلڈ سپریڈ کر لیا جائے. کیوں؟ ہم سیاسی اعتبار سے دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ذمہ دار ہو ان سیلابوں کے. ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں سی او پی جو شرم الشیخ میں ہوا، ہر جگہ پاکستان کی حکومت کا سٹینڈ یہی ہے کہ جی گلوبل وارمنگ ہے، اس میں پاکستان کا 1% بھی حصہ نہیں ہے، مگر ڈیمیجز ہم بھگت رہے ہیں تو انشور کرو ہمیں بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی کانسیپٹ جب آپ انشورنس پر پاکستان کے اندر لے کر آتے ہیں تو وہ معاشرتی سوشلی انسپائرڈ، مسلم اقدار انسپائرڈ، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کا خیال کرو، اس سے زیادہ سسٹم کے اندر لے کر آتے ہیں. تو پھر انشورنس، ہر چیز کی انشورنس. گڈز موومنٹ میں انشورنس، مجھے یقین ہونا چاہیے یہ چیز میں نے بھیجی ٹوٹ نہ جائے، غائب نہ ہو جائے. اور میں بھی بھگتتا رہا، آپ بھی بھگتتے رہے، میں بھی بھگتتا رہا ہوں. میری بیوی نے مثال کے طور پر کوئی بڑی مہنگی چیز بھیجی یو ایس، راستے میں غائب ہو گئی. جو انشورنس والا تھا اس نے کہا جی ہماری لمٹ 12,000 ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہم اپیل ہی کرتے رہے کہ کر دو کچھ. ہمیں بھی نہیں پتا کہ وفاقی محتسب انشورنس کا موجود ہے. ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے خیال آیا کہ یہ آپ کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا. تو وہ جناب، تو ہر ایک اس کو بھگتتا ضرور ہے. تو قانون اچھا ہو، بیچ میں ایک ایجنسی ہو پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، دنیا کے حال. جب لاکھوں مقدمے کورٹس میں پینڈنگ ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا ادارہ کیا ہوگا جو 60 دن کے اندر فیصلہ کر دے. بڑی بات. This is something which is being offered to the people of Pakistan by the government. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسے جو پروگرام ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو پتہ ہو کہ انشورنس کا بھی میں سارے محتسبین کو پلگ کر دوں آپ کے آگے. ایک وفاقی محتسب ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے 160 ڈویژنز ادارے ہیں. جو چیز فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے اس کے اندر وفاقی محتسب will help resolve problems اور decide on problems within 60 days. یعنی آپ یہ سمجھ لیں، میں آپ کے سامنے ایک فگر رکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ان کے یہاں کا بھی ہوگا. اور سارے وفاقی محتسب تقریباً 60 ڈیز کے اندر لیس 60 اور لیس 99% چیزوں کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. 99% کو. اس سے بہتر کیا چیز چاہیے بھائی؟ اچھا، اس میں ہراسمنٹ، ٹیکس محتسب، اس میں وفاقی محتسب، اس میں انشورنس محتسب اور بینکنگ محتسب. اچھا، اور بینکنگ محتسب کے بے انتہا پرابلمز آتے ہیں. جی اے ٹی ایم میں گیا اور میرا کارڈ وہاں ضبط ہو گیا اور شام کو مجھے پتا چلا کہ 5 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ سے نکل گئے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا اشتہار بینکنگ
بینکس دے رہے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز شیئر مت کرو کبھی اس چیز میں مگر دیٹس اے یوزول اسکیم، بہت فریکوینٹ اسکیم ہے. تو وہ جناب میرے پاس جب بھی آتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں، میں نے بینکس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ جب تم کوئی مجھے فیسلٹی دو تو مجھے ایجوکیٹ بھی کرو کہ میں اس کو بچاؤں کیسے. اگر نہیں ایجوکیٹ کیا تو یہ معصوم لوگوں کے پاس، یار امریکہ کے لوگ اتنا کریڈٹ کارڈ اور پتہ نہیں کیسے ساری زندگی رہے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں تو ہمارے معصوم بھی پھنستے ہیں، زیادہ پھنستے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی مثال آپ کو مثال دے رہا تھا کہ یہ اے ٹی ایمز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جی پاس ورڈ لے لیا، اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرایا، اکاؤنٹ میں پیسے یعنی اے ٹی ایم کے علاوہ بھی اکاؤنٹ کے وہ پاس ورڈ لے کر وہ آن لائن ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو آن لائن ٹرانسفر. تو یہ سارے جو ہراسمنٹ کے کیسز، وومن ہراسمنٹ کے کیسز، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بٹوین وین دس ادارہ واز فارم 2008 سے 2018 تک صرف 500 شاید مجھے کچھ فگرز ایگزیکٹ یاد نہیں، 500 یا 600 800 کیسز آئے شاید 10 سال میں. اور پچھلے 4 سال میں صرف آگہی کے ذریعے آپ کو بتا کر، سب کو بتا کر کوئی 5000 کیسز تقریباً آئے. تو لوگوں کو پتہ نہیں، پھر عورتیں شرماتی ہیں کہ بھئی ہراسمنٹ کا ایشو ہے، بدنامی مزید ہوگی. ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، فیصلے بڑے جرمانے کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کوئی 30 لاکھ کسی کے اوپر جرمانہ ہوا ہے. نام کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی بدنامی کا باعث نہ بنے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وفاقی محتسب صاحب کی مدد سے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس کا میڈیا کے اندر لوگوں کو پتہ چلے. انشورنس پاکستان کے جی ڈی پی کے اندر اس کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے، اس کو بڑھنا چاہیے. گڈز انشورنس، ساری انشورنسز کو، اور ریلائبلٹی ہونی چاہیے کہ تم کو فائدہ ہے. اچھا انشورنس کیسے کرتے ہیں؟ پریمیم کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ رسک بیسڈ پریمیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں یا 10 گڈز موو کر رہی ہیں، 10 میں سے 6 کا غرق ہونے کا امکان ہے، بہت ہائی رسک ہے. اس کا پریمیم تقریباً 80% ہوگا، یہ 70% ہوگا آف دا ویلیو آف دا گڈز. اچھا 10 لاکھ گڈز ہیں اور 6 کا امکان ہے گرنے کا، تو اس کا پریمیم بہت کم ہوگا. یہ اسٹیٹسٹکس کے ذریعے یہ پریمیم کیلکولیشن ہوتی ہے، ایڈنگ مے بی 10-15% پروفٹ ٹو دا انشورنس کمپنی، مگر یہ رسک کیلکولیشن. تو لہٰذا کراپ انشورنس کے اندر جو انشورنس کمپنیز اب کام کر رہی ہیں وہ سیٹلائٹ سے پریڈکشنز لیں گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کریں گی اور ایک رسک کی کیفیت لے کر آئیں گی. مگر پاکستان میں کس طرح سے کریں گے ابھی مجھے نہیں معلوم کہ سارا پریمیم گورنمنٹ دے گی، آدھا دے گی، کتنا دے گی. ہیلتھ انشورنس ماشاءاللہ جو کے پی کے اندر چل رہی ہے اس کا سارا پریمیم حکومت دے رہی ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا. اور کوئی پتہ مجھے یاد نہیں کہ 1600 روپے یا 2000 پر پرسن ہے سم تھنگ وہ حکومت دے رہی ہے. تو لہٰذا ایوری بڈی از انشورڈ ان ایز فار ایز ہیلتھ از کنسرنڈ کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل میں جائیں. اس کے اندر پھر اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کو یقین ہونا چاہیے، ہیلتھ انشورنس تو خیر گورنمنٹ پریمیم دے رہی ہے، لہٰذا آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جی اس میں کیا ہوگا. گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ رسپانس اچھی ہو، گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ اسپتال اس کو ویلکم کریں، گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ اس کے اندر کرپشن نہ ہو. اور کرپشن کا میں بڑا کلیئر آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ دنیا میں جہاں انسان کو موقع ملے گا وہ کرپشن کرتا ہے. پاکستان میں وسائل کم ہیں، ہمیں چبھتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر چھنیاں بناتے جاتے ہیں کہ کرپشن کم ہو. اور لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ابھی جب فلڈ ریلیف کے اندر پیسہ آیا تو میں نے انٹرنیشنل جو پاکستان کا ریڈ کریسنٹ ہے ان کو بھی کہا، سب کو کہا کہ بھائی احتیاط کرو کہ اس میں پلفریج نہ ہو. بٹ لیٹ می گیو یو the pilferage which is happening in the US for example تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ انسان کی فطرت کے اندر ہی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یو ایس کے اندر یہ ویجز دیے، ان امپلائمنٹ ویجز انہوں نے کووڈ کی وجہ سے دیے، وہ پیکج $1.2 ٹریلین کا تھا. ان امپلائمنٹ بینیفٹس دے دیے گئے کہ تو ویجز کے طور پر. اس میں سے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے کہ $116 بلین چوری ہوئے. کین یو امیجن؟ ہم سمجھتے ہیں وہاں سسٹم بڑا اچھا ہے. انسان کو جہاں موقع ملتا ہے، لہذا قرآن تا قیامت، اسلام تا قیامت، کہ شیطان کی شیطانیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لبرٹی دی ہوئی ہے تا قیامت. $116 بلین کی چوری ہوئی. اور بڑا آسان سا اسکیم تلاش کر لیا کہ جو مجرم ہوتے ہیں جن کو سزائیں ہو جاتی ہیں پرزنرز کو، ان کو کوئی ان امپلائمنٹ، کوئی ویجز ہی نہیں جاتے، ان امپلائمنٹ تو دور کی بات ہے.
ان کا سوشل سیکیورٹی نمبر لے کر ان کا نام لے کر سارا کلیم کر لیا. $116 billion. کین یو امیجن؟ ہے نا. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہو کہ جو میں نے انشورنس کرائی میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے آٹو انشورنس میں کہ ایکسیڈنٹ اتنا ہوا اور اس کے اندر مجھے نہیں ملا. یہ سب چیزیں اٹ از سم تھنگ فار دا محتسب ٹو لک ایٹ دیٹ. اچھا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آگہی ہے ان کا 1082 ایک تو ہیلپ لائن ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہیلپ لائن کے ذریعے دیکھو یہ کہ آدمی آئے ان کے دفتر کمپلینٹ کرے، کئی مرتبہ پیشی پر آئے، اس کو بھی ہم نے اوور کم کیا ہے. اوور کم یہ کیا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے کمپلینٹ کرو، زوم کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ساری تحقیقات، سارے اعتراضات کی بات ہو جائے، اور لہٰذا گھر بیٹھے بیٹھے بھی اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تصویر لے کر ڈاکومنٹس کو بھیج سکتے ہیں. ایوری تھنگ کین بی ڈن. لہٰذا جب ٹولز موجود ہیں تو لوگوں کو سفر کیوں کرائیں؟ سارے پاکستان کا معاملہ یہ اپنے دفاتر سے اپنی ہیلپ لائن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور آن لائن، اور ان کی اگر ویب سائٹ پر جائیں تو یہ سارے راستے ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، زوم کے ذریعے، خط کے ذریعے، باقاعدہ آ کر کمپلینٹ کرنے کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. پھر میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ بھئی اگر سارے فیصلے آپ اے ڈی آر کے ذریعے بھی کریے، مگر کچھ سٹرونگ فیصلے جہاں آپ کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ تو سمبولک بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کو آپ فیصلہ کریں، ناٹ اے ڈی آر بٹ کہ فیصلہ کریں تاکہ عوام کے سامنے آپ سرخرو بھی ہوں کہ دیکھو اتنا سخت فیصلہ میں نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں. اور ایک اور کام ہم نے کیا، میں نے کیا، کیونکہ کچھ ایک ادارہ، انشورنس کا ادارہ جو ہے وہ وفاقی محتسب کے پاس ہے اور ساری انشورنس کمپنیز ان کے پاس ہیں. اس کے اندر یہ بھی کیسز آتے ہیں کہ ایک بیوہ، اس کے ہسبینڈ نے انشورنس کی. عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جی اس کی بیماری کو چھپایا گیا، لہٰذا ہم انشورنس نہیں دیں گے. اچھا جی، جب تمہارے ڈاکٹر نے اس کی تحقیقات کر لی، تمہارے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ صحت مند ہے، تو پھر یہ اونس اس بیچارے کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ اب مرنے کے بعد پہلے پیسے لیتے وقت تو بڑے آرام سے لاؤ جتنا پیسہ آ رہا ہے، جب نہیں تحقیقات کرنی، اور جب پیسہ دینے کا وقت آیا تو یہ کہا جائے کہ جی تم نے یہ تو اس کو تو یہ بیماری تھی. کیا بیماری تھی؟ کبھی اس بات کی جی ہائی بلڈ پریشر تھا. اب ہائی بلڈ پریشر سے یہ بہت سارے لوگ نہیں مرتے، مجھے بھی ہائی بلڈ پریشر 15-20 سال سے اللہ میاں نے ابھی وقت نہیں لایا، میرا باری نہیں آئی ہے تو میں بھی زندہ ہوں ابھی تک. تو لہٰذا ایک تو یہ بہانہ تلاش کیا جاتا ہے کہ جی اس نے چھپایا. خیر، دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، اب 7-8 سال بیچاری بیوہ کوشش کرتی رہی، ادھر کوشش کرتی رہی. اب ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں، کیا بیچارہ کوشش کرتی رہی، کہیں فیصلہ نہیں ہوا تو وہ محتسب کے پاس آ گئی. تو خیر ہم نے فیصلہ فرض کرو یہ کیا کہ جی اس کو پیسے دیے جائیں. مگر آپ کو معلوم ہے اگر آپ 7 سال تک کوئی پیمنٹ نہیں کریں بینک کا یا انشورنس کمپنی کا تو وہ اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کر دیتے ہیں. اب یہ پیمنٹ کے بعد وہ کوئی انٹرسٹ نہیں. تو میں نے ہر مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت پیمنٹ کے وقت تم نے اس پیسے کو روک کر 7 سال منافع کمایا ہے، دیٹ منافع شوڈ گو ٹو دا بیوہ. میک شور. کیوں؟ اٹ از ویری کلیئر کہ جی یعنی یہ جو فائن پرنٹ ہوتا ہے، فائن پرنٹ میں بیچارہ وہ سارا فائن پرنٹ میرے ہی خلاف ہوتا ہے، وہ وکیلوں کے اور انشورنس کمپنیز اور ساری کمپنیز کے فیور میں چلتا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، اور گورنر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پرچار کے اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے. انشورنس کے اندر لوگوں کو بھروسہ ہو تو پاکستان کے اندر معیشت مستحکم ہوگی. اب اتنی چیزیں آن لائن واچ کی جا سکتی ہیں کہ اس کے اندر جیسے جیسے چیزیں آن لائن دیکھی جا سکتی ہیں اس کے اندر پلفریج کا معاملہ کم ہو جائے گا، صحیح فیصلوں کا معاملہ بڑھ جائے گا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرانسپیرنسی بینکنگ سیکٹر کے اندر اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اگر ان چائنا ایسے بینکس ہیں جن کا کوئی برک اینڈ مارٹر آفس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بینکنگ سسٹم میں آؤ